ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام نمازوں میں مختلف صورتیں ثابت ہیں. جیسے مثلا جمعے کی نماز ہے تو اس میں آپ نے اعلیٰ اور غاشیہ بھی پڑھی ہے، آپ نے جمعہ اور منافقون بھی پڑھی ہے، آپ نے قاف اور قمر بھی پڑھی ہے. آپ نے مغرب میں، عشاء میں، تمام نمازوں میں مختلف صورتیں پڑھی. لیکن جمعے کے دن فجر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر سوائے الف لام میم سجدہ اور سورت دہر کے اور صورتیں ثابت نہیں. علماء کہتے ہیں آغاز جمعہ وقت الصباح سے. جیسے کل روزہ ہے تو ہم رات سے تراویح پڑھتے ہیں، یہ اعزاز ہے. رمضان شریف کی تکریم اور تعظیم کا ایک مرحلہ ہے کہ فرض نماز کے ساتھ 20 رکعت تراویح مال قرآن التام، قرآن شریف کے ختم، اور جس کو عرف میں بڑی تراویح کہتے ہیں، یہ اگلے دن روزہ شروع ہوگا سحری کے بعد. جب صبح صادق ہو جائے گی تو روزہ شروع ہوگا، لیکن اعزاز و اکرام ہمیشہ پہلے سے کیا جاتا ہے. امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا علم دیا ہے. محدثین کہتے ہیں کہ جو طحاوی کے درس میں نہیں بیٹھا ہوتا تھا، لا یلتفت الی حدیثی، اس کی حدیث کو علماء نہیں مانتے تھے کہ یہ کچا عالم ہے، امام طحاوی کا شاگرد نہیں ہے. اس لیے امام طحاوی کے ہاں محدثین کے سیل رواں ہوتے تھے. انہوں نے اس موضوع پر کلام کیا ہے، لیکن انہیں بھی مال علم الوسیع اور طول الباء کے جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دہر کے علاوہ کوئی صورت نہیں ملی. آخر کار ماننا پڑا کہ یہ دائمی قرات ہے. میں نے پہلے بھی بتایا، اکثر بتاتا ہوں تاکہ اہل علموں کو فائدہ پہنچے. جمال الدین ذیلئی جنہوں نے احادیث ہدایہ کی تخریج کی، 4 جلدوں والا نصب الرایا، اس کے جلد 2 صفحہ 6 پر کہتے ہیں لمبی تحقیق کے بعد کہ ففیہا سنتان، یہاں 2 سنتیں ہیں، قراءتہما والدوام علیہما. ایک تو الف لام میم سجدہ جمعے کی فجر کی پہلی رکعت میں اور دہر دوسری رکعت میں پڑھنا ہے، اور دوسرا ہمیشہ پڑھنا ہے، ناغہ ہی نہیں کرنا ہے، کیونکہ پیغمبر سے ناغہ ثابت نہیں. اور جن بزرگوں نے کہا ہے کہ کبھی کبھی چھوڑ دے تاکہ لازم نہ ہو جائے، مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی السعایہ میں کہتے ہیں فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الْخَبَرُ، ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی. جس میں آتا ہے جو معجم صغیر جلد اول صفحہ 180-81 پر روایت ابن مسعود کی ہے کہ وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، حضرت ہمیشہ مداوم قرات جمعے کی فجر میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورت دہر تلاوت فرماتے تھے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے یہاں مہمان ہوئے. اتفاق سے جمعے کا دن تھا اور وقت فجر تھا. حضرت حکیم الامت نے کہا کہ مولانا حسین احمد صاحب فجر پڑھا لیں. حضرت مدنی نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں سجدہ و دہر میں ناغہ نہیں کرتا. آپ نے فرمایا اسی لیے تو آپ سے پڑھوانی. چنانچہ شیخ الاسلام نے خانقاہ تھانہ بون میں جمعے کی فجر میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورت دہر پڑھی. لوگ ذرا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. رات کو بھی میں نے یہی بات کہی آج فجر میں کہ نمازوں سے غفلت اور سہوا بہت بڑھ گیا ہے اور جاہل اماموں نے ساتھ دے دیا.
پہلی رکعت میں سجدہ ہے، دوسری یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ کیا ڈرامہ بازی چل رہی؟ خیر تو ہے، انہوں نے بنس روڈ جانا ہے کیا؟ آپ کچھ اعلان نہ کریں، چلے اپنے سجدے میں، کہ انسان کے بچے بن کے تیرے پیچھے آئیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے کیا؟ اپنی طرف سے میں کہتا ہوں پورے اسلام کی فقہ میں جس کے 1.5 لاکھ خالی فتاوا ہے، حنفی مذہب کے 3 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں، ان میں کسی ایک کتاب میں کوئی دکھائے کہ کسی نے یہ لکھا ہو کہ امام اعلانات کرے، یہ جہالت امامت کے نتیجے میں اعلان ہوگا۔ اعلان نہ کرے، اعلان کا نقصان ہے جب آپ سے آیت پڑھیں گے تو صرف جو لوگ نماز میں ہیں ان پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا، لیکن اعلان کے بعد وضو خانے میں، راستے میں، جہاں تک آواز جائے گی سب پر سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا، جس کے خطرات آپ کے لیے بھی ہیں۔ تو جب مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھی اور سجدے کی آیت آئی اور آپ نے سجدہ فرمایا، تو نماز کے بعد لوگوں نے کہا جی ہم تو اوپر نیچے، آپ نے فرمایا وہ رہنے دو، آج تک جو خانقاہ تانبون میں ہمیں یہ سنت نصیب نہیں ہوئی، آج کے بعد ہمیشہ اس سنت کا اہتمام ہوگا، اور آج تک کی ہماری نمازیں اللہ اس آج کی نماز کی برکت سے قبول فرما دے گا۔ دیکھیے آداب الحدود جو ہندوستان سے شائع ہے، خانقاہ تانبون کا قصہ مفصل و مدلل لکھا ہوا ہے۔